کمو اور چندا کی شادی کو 14 طویل برس گزر چکے تھے، مگر ان کے آنگن میں ابھی تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان رہتے تھے۔ شادی کے 15ویں سال ایک شام انہیں آخری یہ خوشخبری مل ہی گئی۔ اتنا ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد چندا کی آنکھ اچانک ہی کھل گئی۔ وہ پسینے سے میں شرابور تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خواب بھی تو کتنا خوفناک تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی سیاہ ناگ اس کی چارپائی کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، اور پھر عین اس کے سامنے رک کر ایسے اسے دیکھنے لگا جیسے وہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہو، اور پھر ایک دم چھلانگ لگا کر وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا اور جھومنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی چندا کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسے ایک کونے میں چمکتی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی، اور پھر اس کی چیخ نکل گئی جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کونے میں تو وہی خواب والا ناگ بیٹھا ہوا ہے۔ چیخ سن کر کمو بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ چندا پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ وہ چندا کے قریب گیا تو اس نے ایک کونے میں اشارہ کیا۔ جب کمو نے وہاں دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کمو وہاں وہ ناگ بیٹھا ہے۔ اس نے دوبارہ اشارہ کیا۔ ارے چندا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا یا کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ چندا نے اسے ساری بات بتائی تو وہ اسے اس کا وہم یا خواب گردان کر اسے مطمئن کرنے لگا۔ آخر چندا پھر سو گئی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے کہ چندا پانی بھرنے کے لیے نہر پر جا رہی تھی۔ گاؤں میں پانی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نہروں سے بھی پانی بھرنے جاتے تھے۔ اس نہر کا پانی بے حد صاف، شفاف، ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ پانی اسی نہر سے بھرتے تھے۔ چندا نے پانی بھر کر گھڑا ایک طرف رکھا اور اپنے پاؤں دھونے لگی۔ ابھی وہ فارغ ہوئی ہی تھی کہ اس نے دیکھا وہی ناگ گھڑے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ چندا کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جب اس نے ناگ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو خوف کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ شام ہونے والی تھی اور چندا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی، جس پر کمو کو تشویش ہونے لگی، تو وہ اس کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ نہر پر جا کر اس نے دیکھا کہ وہ نہر کے کنارے بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے فوراً پانی کے چھینٹے چندا کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آ گئی اور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمو نے جب اس سے پوچھا تو پھر اس نے ساری بات بتا دی۔ کمو جو پہلے اس کا وہم سمجھ رہا تھا اب وہ تشویش میں پڑ گیا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ وہ گھر کو چلتی ہے، دن پر دن گزرتے رہے اور مہینوں میں بدلتے رہے۔ اس دوران پھر کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، اور آخرکار ان کے گھر ایک پھول سی بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام انہوں نے روپ رکھا۔ ابھی روپ 1 مہینے کی ہوئی تھی کہ چندا اور کمو کو پھر تشویش میں مبتلا ہونا پڑا۔ جب انہوں نے ناگ کو روپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، کمو فوراً روپ کے پاس گیا تو وہ ناگ غائب ہو گیا۔ اس دن کمو گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ چندا گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ اس کی نظر 2 سال کی روپ پر پڑی، جو کھیل رہی تھی، اور وہی ناگ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ چندا فوراً بھاگی اور روپ کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کی دیر تھی کہ ناگ اپنی جگہ پر سے اچانک کہیں غائب ہو گیا اور روپ رونے لگ پڑی۔ چندا نے اسے چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ کسی طرح سے چپ ہونے میں نہ آتی تھی۔ اسی دوران شام ہو گئی اور کمو واپس آ گیا۔ کیا ہوا چندا، روپ کیوں رو رہی ہے؟ کمو نے جب روپ کو یوں مچل مچل کر روتے دیکھا تو فکر مند ہو کر پوچھا۔ کمو، وہ ناگ پھر روپ کے پاس بیٹھا تھا۔ جب میں ڈر کر روپ کے پاس پہنچی اور میں نے اسے اٹھایا کہ کہیں وہ ڈس نہ لے تو وہ ناگ ایک دم سے غائب ہو گیا، اور تب سے ہی روپ رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی ہر کوشش کر لی، مگر یہ چپ ہی نہیں ہو رہی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کمو کو ساری بات بتا رہی تھی۔ اے خدا، پتہ نہیں یہ ناگ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، پہلے تو ہم نے زیادہ توجہ نہیں دی، پر اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔
ہم سورج نکلتے ہی دوسرے گاؤں میں ایک جوگی کے پاس چلیں گے۔ وہ بہت پہنچا ہوا جوگی ہے اور اس کے پاس روحانی علم بھی ہے۔ کمو کے کہنے پر چندا نے تیاری شروع کر دی، جبکہ روپ روتے روتے سو گئی تھی، اور وہ جوگی ہونے کے ساتھ ماہر عملیات بھی تھا، وہی ان کی مدد کر سکتا تھا۔ سورج نکلتے ہی وہ دوسرے گاؤں جانے کے لیے فوراً روانہ ہو گئے۔ روپ اب بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ 3-4 گھنٹوں بعد وہ دوسرے گاؤں پہنچ گئے۔ جوگی اپنی کٹیا کے باہر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچے، جوگی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جوگی سے سلام دعا کے بعد کمو کے کہنے پر اس نے ان تینوں کو دیکھا، اور جیسے ہی اس کی نظر کمو کی بیٹی روپ پر پڑی تو وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کمو گھبرا کر بولا، جوگی جی کیا بات ہے؟ یہ تمہاری بیٹی ہے نا؟ لیکن میں اس میں ایک ناگن جنی دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب جوگی جی؟ کمو اور چندا پہلے ہی پریشان تھے، یہ سن کر وہ گھبرا گئے۔ سب بتاؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا، پر یہ بتاؤ تم لوگ ادھر کیسے آئے؟ سرکار ہم بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ایک ناگ جو میں اپنی بیٹی روپ کی پیدائش سے پہلے کا دیکھ رہی ہوں، اور جسے میں اپنا وہم سمجھتی تھی، اب تو ہر وقت وہ روپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس جانے لگے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تب جوگی کچھ دیر کے لیے مراقبے میں چلا گیا، اور پھر آنکھیں کھول کر بتانے لگا کہ یہ سب ایک ہی واقعے کی کڑی ہے۔ اس ناگ کا اس بچی سے گہرا تعلق ہے۔ جوگی نے پھر آسمان پر دیکھتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ 100 سال پہلے ناگ اور ناگن جنات کا ایک جوڑا بہت ہنسی خوشی اپنی دنیا میں رہتا تھا۔ یہ جناتی جوڑا روپ دھاری تھا، اور ہر قسم کا روپ دھار سکتا تھا۔ یہ جوڑا حسن میں سب ناگ جناتوں سے بڑھ کر تھا۔ وہ ناگ جن اور ناگن ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ ایک دن ناگ جنی زخمی حالت میں ناگ جن کو ملی۔ اس وقت ناگن جنی انسانی روپ میں تھی۔ ناگ جن بھی انسانی روپ میں آ گیا اور اس سے اس کی زخمی حالت کا سبب پوچھنے لگا۔ تو وہ کہنے لگی، میں انسانی روپ میں ایک پہاڑ پر گئی تھی، اور وہاں سے پیر پھسلنے پر میں اچانک نیچے گر گئی۔ یہ کہتے ہی ناگن جنی کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اچانک ہی وہ ناگن کے روپ میں آ گئی اور مر گئی۔ ناگ جن بہت شدت سے رویا، اور اس نے عہد کر لیا کہ وہ اپنی ناگن جنی کو زندہ کر کے ہی رہے گا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ناگ جنات کے سردار کے کہنے پر کڑی تکلیفات اور مشکلات اٹھائیں۔ کئی چلے کاٹے، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر مختلف زمانوں میں جا کر وہ چلے کرتا رہا، اور بڑی محنت کے بعد آخر اس کی محنت رنگ لائی اور تمہاری گود ہری ہو گئی۔ ناگ جنات کے سردار نے اسے کہا تھا کہ اسے کڑی تپسیا کرنی پڑے گی۔ ان مشکل چلوں کے بعد اس کی ناگن کسی انسانی روپ میں پیدا ہوگی، اور 16 برس کی عمر میں وہ دوبارہ مر جائے گی، جس کے بعد وہ مرتے ہی دوبارہ ناگن جنی کے روپ میں زندہ ہو جائے گی۔ جب اس ناگ جن کی محنت رنگ لائی تو ایک دن چندا کو خواب میں ناگ جن دکھائی دیا۔ وہ بہت خوشی میں تھا اور اس کی چارپائی کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر خوش تھا۔ وہ خواب میں نہیں بلکہ اصل میں چندا کے پاس آیا تھا۔ پھر ایک دفعہ وہ چندا کو نہر پر دکھائی دیا۔ اس کے بعد روپ پیدا ہو گئی تو ناگ اس کے پاس آنے لگا۔ تم لوگوں کو تو وہ صرف 2 یا 3 دفعہ دکھائی دیا ہے، مگر حقیقت میں وہ روز روپ کے پاس آتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ روپ روتی بھی اس سے جدائی کی وجہ سے تھی۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنی بیٹی کو مرنے دو اور اس ناگن جنی کو دوبارہ زندہ ہونے دو۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ ناگ جن تم لوگوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر ہمیں تو شادی کے 15 سال بعد اولاد ملی ہے، کیا ہم پھر سے بے اولاد ہو جائیں؟ نہیں، ہمیں اپنی بیٹی کو بچانا ہے ہر حال میں، کمو نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم لوگوں نے اس کے خلاف کچھ بھی کیا تو وہ قہر بن جائے گا، کیونکہ یہ چلے صرف اس کی ناگن جنی کو واپس لانے کا ہی سبب نہیں بنے تھے، بلکہ وہ شکتیوں سے بھی مالا مال ہو گیا ہے۔ لیکن اگر تم اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہو تو پھر میں اس سے ایک دفعہ بات کرتا ہوں۔ تم لوگ رات یہیں گزارو، میں آج کی رات اس سے ملاقات کروں گا۔ جوگی نے انہیں اپنی کٹیا میں جانے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر جنگل میں چلا گیا۔ شام ڈھل گئی تھی۔
جب وہ واپس آیا اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ رات ہوتے ہی اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ سانپوں کی پھنکاریں ہر طرف سے شروع ہو گئیں اور وہ ناگ جن نمودار ہو گیا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی دھواں پھیلنے لگا اور پھر وہ انسانی روپ میں آ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام راجن ہے۔ راجن، تم سے ایک بحث چھڑے گی۔ تمہاری ناگن جنی کی وجہ سے جوگی نے اس سے بات شروع کی۔ میری راملا کی وجہ سے؟ پر وہ کیوں؟ راجن، ایک منٹ، میں کمو کو بلواتا ہوں۔ جوگی اٹھ کر اندر گیا اور کمو کے ساتھ واپس آ گیا۔ یہ چاہتا ہے کہ تم راملا کو دوبارہ زندہ نہ کرو تاکہ یہ بے اولاد نہ ہو۔ بڑی مشکلوں سے شادی کے 15 سال بعد ان کو اولاد نصیب ہوئی تھی۔ زندہ تو میں نے اپنی راملا کو ہر حال میں اور ضرور کرنا ہے، کیونکہ ان کو اولاد میری چلے کی سبب ہی ہوئی تھی۔ اگر ایسا کرنے میں کوئی آڑ آئی تو میں روپ کو یہاں سے لے جاؤں گا اور میرا عمل جاری رہے گا، مگر کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں ہماری اولاد سے بھی ہاتھ نہ دھونا پڑے اور تمہاری راملا بھی زندہ ہو جائے اور تمہاری خواہش پوری ہو جائے؟ ناگ جن راجن کو ایک دوست کی حیثیت سے مشاورات کے لیے بلایا گیا تھا، اس لیے انہیں کسی حصار کی ضرورت نہ تھی اور وہ آرام سے اس سے بات چیت کر رہے تھے۔ اگر تم بے اولاد ہونا نہیں چاہتے ہو تو کمو، اس کے لیے ایک شرط ہے اور یہ شرط صرف ہم تینوں کے درمیان میں ہی رہے گی۔ تم میرا عمل پورا ہونے دو، کمو تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ناگ جن راجن نے انہیں پھر باقی تفصیلات بتائے۔ کمو نے وہ شرط اپنی بیوی سے بھی چھپا کر رکھی تھی۔ روپ اب 16 برس کی ہو گئی تھی۔ 14ویں کی رات تھی اور اس کا حسن بھی بے مثال تھا۔ آج کی رات اس نے مرنا تھا۔ رات ہو گئی اور ناگ بھی آ گیا۔ اچانک روپ گر پڑی اور مر گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا جسم ناگن کے جسم میں بدلنے لگا اور وہ پھر ناگن بن گئی اور دوبارہ سے زندہ ہو کر انسانی روپ میں آ گئی۔ جن راجن بے اختیار ناچنے لگا کیونکہ اس نے اپنی راملا کو دوبارہ پا لیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے ہنسی خوشی چلے گئے اور چندہ غمگین ہو کر اپنی بیٹی کی موت پر رونے لگا۔ اس نے کئی دفعہ کمو سے وہ گفتگو پوچھی تھی جو اس رات ان کے درمیان ہوئی تھی، مگر کمو نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ روپ کی موت کو 1 ماہ گزر گیا اور پھر انہیں دوبارہ آنگن میں پھول کھلنے کی نوید ملی اور یہ امید کی کرن مہکتا ہوا چاند بن گئی جب ان کے گھر میں ایک اور ننھی سی بچی نے جنم لیا۔ وہ ہو بہو روپ کی طرح تھی۔ انہوں نے اس کا نام بھی روپ ہی رکھا۔ 1 سال گزر گیا اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب 1 سال کی ننھی روپ اپنی سالگرہ کے دن 17 سال کی لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ رات کو جب وہ سوئے تو روپ 1 سال کی تھی، صبح اٹھے تو وہ 17 سال کی لڑکی بن گئی تھی اور ہو بہو پہلی والی روپ کی طرح خوبصورت تھی۔ یہی تو وہ بات تھی جسے جن راجن نے بتانے سے منع کیا تھا۔ ناگ جن نے کہا تھا کہ روپ کے ناگن بننے کے بعد 1 ماہ کے وقفے سے ان کو دوبارہ ماں باپ بننے کی خوشی ملے گی اور ان کے گھر جو بچی پیدا ہوگی وہ ہو بہو روپ جیسی ہوگی، اور جس دن وہ بچی 1 سال کی ہوگی وہ 17 سال کی جوان لڑکی بن جائے گی۔ چونکہ پہلی بیٹی 16 سال کے ہونے پر انہوں نے کھوئی تھی، اس لیے دوسری 17 سال کی ہو جائے گی اور وہ ہو بہو ویسی ہی ہوگی۔ اور یہ ناگ جن راجن نے اپنا عمل کامیابی سے پورا ہونے کے لیے انہیں تحفہ دیا تھا تاکہ اپنی ناگن جنی راملا کے ملنے کے بعد ان لوگوں کو بھی اولاد کا سکھ چین مل سکے۔